بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو 12ویں کلاس کے حصہ نظم سے نظم حمد پر مشتمل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 12ویں کلاس کے نصاب میں شامل نظم حمد کو ڈسکس کریں گے، اس کی تشریحات کریں گے۔ نظم حمد کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ آپ کی پیدائش 1838 اور آپ کی وفات 1914 ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی دبستانی سر سید کے ایک اہم رکن، سر سید کی اصلاحی تحریک کے اہم فرد اور ممتاز قومی شاعر تھے۔ آپ کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ حالی نے قدیم موضوعات کو ترک کر کے اخلاقی اور قومی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ آپ نے سر سید احمد خان کی خواہش پر ایک طویل نظم متجذر اسلام، جو اردو شاعری کی تاریخ میں یا اردو ادب میں مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، وہ لکھی، جو اردو شاعری کا سنگ بنیاد بنی۔ حالی کو اردو کا پہلا قومی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے غزل کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دی۔ آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ غزل میں صرف حسن و عشق اور گل و بلبل کے قصے ہی نہیں ہوتے، بلکہ غزل کو اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور ملکی مسائل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں، حالی اپنے کلام میں مقصدیت کو سنجیدگی اور جوش کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ حالی نے اپنی شاعری میں سادگی، جوش اور اصلیت پر زور دیا۔ چونکہ آپ دبستان سر سید کا ایک اہم رکن تھے، اس لیے آپ کی شاعری بھی مقصدیت سے خالی نہیں تھی۔ آپ کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ مبالغہ آرائی سے آپ پرہیز کرتے تھے۔ اردو شاعری کو قومی رنگ دینا حالی ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں، ان میں دلکشی اور اثر آفرینی، قوم کا خیال، قومی اصلاح کا کام، خلوص و محبت، طنز و مزاح، سیاسی حالات کی عکاسی، مقصدی شاعری، گری، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کلام کی خصوصیات تھیں۔ آئیے اب ہم 12ویں کلاس کے نصاب میں شامل نظم حمد کی طرف چلتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کی تشریحات کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بہت کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، اطاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس نظم کو ہم بند کے لحاظ سے بھی تشریحات میں استعمال کر سکتے ہیں اور اشعار کے لحاظ سے بھی، تو میں جو ہے وہ الگ الگ اشعار جو ہے اس کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ قبضہ ہوں دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی، اس کی ثنا و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، اے خالق کائنات، اے مالک دو جہاں، اس کائنات کی ہر شے پر تیرا قبضہ اور تیری قدرت ہے، کیونکہ تو ہی قادر مطلق ہے۔ تو انسانوں کے دلوں کے بھید جانتا ہے اور تو ان پر مکمل اختیار رکھتا ہے، یعنی ہر ایک کے دل پر تیرا قبضہ ہے۔ تیرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انسان یا اس دنیا کی کسی بھی شے پر قابض ہو۔ انسان کے دلوں پر تیرا ہی قبضہ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو ایک نافرمان، گناہ گار، سیاکار بندہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو خالق کائنات ہے، تو قادر مطلق ہے، کہ مجھ جیسا نافرمان و گناہ گار بندہ بھی جو ہے وہ تیری تعریف بیان کر رہا ہے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، یعنی تو ہر دل پر قابض ہے، تیری محبت سے ہر دل جو ہے وہ لبریز ہے
اور مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی جو ہے وہ تیری حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ تو ہمارا خالق کائنات ہے، تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہم سب کو لوٹ کر تیری طرف آنا ہے، تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ شعر نمبر 2 کی تشریح میں حالی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے، سب سے مقدم، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان تیری بندگی کا حق ادا کرے، تجھے اپنا خالق و مالک مانے اور تیرے احکامات کی بجا آوری کرے، تیرے احکامات کو مکمل کرے، اس پر عمل کرے۔ لیکن چونکہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اپنی ذات و صفات میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں۔ ہم کتنا بھی چاہیں کہ تیرے بندہ ہونے کا حق ادا کر سکیں، لیکن ہماری اوقات نہیں، ہماری استطاعت نہیں کہ ہم تیری نعمتوں کا، تیری رحمتوں کا اور تیرے انعام و اکرام کا شکر ادا کر سکیں۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، یا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جس قدر ممکن ہو سکے ہم تیری بندگی کا حق ادا کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اگر اس دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں اس کے پانی کی روشنائی بنا دی جائے اور جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم تراش لیے جائیں، پھر بھی تیری کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو شاعر اسی بات کا نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم تیرا حق ادا کریں، تیری بندگی کریں، تیری اطاعت کریں، لیکن چونکہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا معبود ہے، تو ہم تیری نعمتوں کا، تیری رحمتوں کا، تیری عنایات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جس قدر ہم سے ممکن ہوتا ہے، جس قدر ہم سے ممکن ہوگا، ہم تیرے بندہ ہونے کا حق ادا کریں گے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم جاننے والا، نہ محرم نہ جاننے والا، یعنی لغوی لحاظ سے محرم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہمارا پردہ نہ ہو، اور نہ محرم جس سے ہم پردہ کرتے ہوں۔ بھید کہتے ہیں راز کو۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معرفت الہی کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کی تعریف بیان کرتے ہوئے حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بیان کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے، وہ کسی شے جیسا نہیں ہے۔ تو جب وہ کسی شے جیسا نہیں ہے تو اس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ شاعر معرفت رکھنے والوں کے لیے محرم اور نا واقف کے لیے نا محرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کے معنی ہیں جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ اصطلاح میں محرم کا مطلب ہوتا ہے جس سے پردہ نہ کیا جائے، یعنی وہ جو قریب تر ہو، اور دوسرا وہ جس سے پردہ واجب ہو۔ اس شعر میں شاعر کی مراد یہ ہے کہ عظمت الہی کو بیان کرنا ناقابل بیان ہے، یعنی وہ لوگ جو تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری حکمت و دانائی کو سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی تیرے راز کسی کو بتا نہیں سکتے۔ وہ تیرے عشق میں، تیری محبت میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں تیرے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا، اور وہ تیری ذات کے آگے کچھ کہہ ہی نہیں پاتے۔ یعنی وہ لوگ جو تجھے جان لیتے ہیں وہ بھی تیرے راز کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے، یعنی تیری معرفت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے الفاظ میں، اپنے احساسات میں تیری تعریف بیان کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ یعنی تو ان کے لیے ایسا ہی محرم ہے کہ جیسے تجھے نہ جاننے والا، یعنی وہ تیری محبت میں، تیرے عشق میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں کہ تیرے راز کو بھا لیتے ہیں، تو پھر وہ تیرے راز کو لوگوں پر عیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ یعنی تو اپنی ذات و صفات میں اس قدر واحد و یکتا ہے کہ تیری تعریف و توصیف بیان کرنا ایک عام بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کی استطاعت نہیں ہوتی، اس کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ تیرے رازوں کو دنیا کے سامنے عیاں کر سکے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ خلعت سلطانی، خلعت کہتے ہیں لباس کو، سلطانی یعنی بادشاہوں کا لباس، کملی چادر، گدا مانگنے والا۔ اس شعر میں شاعر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان خاص اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو تیری محبت میں گم ہو جاتے ہیں، جن کے لیے دنیا ثانوی حیثیت رکھتی ہے، جو اس دنیا کی دولت سے، اس دنیا کی خواہشات سے، اس دنیا کے عیش و آرام سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، جن کی نظر میں
صرف عشق الہی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے انعام و اکرام سے خوش نہیں ہوتے، ان کی نظروں میں کسی قسم کی بھی بادشاہت، کسی قسم کا بھی عہدہ، کوئی شان و شوکت جو ہے وہ جچتی نہیں ہے۔ وہ صرف چاہتے ہیں کہ تو ان سے راضی ہو جائے اور وہ تجھ سے راضی رہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تیری عظمت کو پہچان لیا، تیری معرفت کو حاصل کر لیا، تیرے قرب کو حاصل کر لیا، یہ دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اپنی کملی میں ہی مگن رہتے ہیں، یعنی وہ دن رات تیری ہی محبت میں جو ہیں وہ محو رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف تیری رضا، تیری خوشنودی ہی جو ہے وہ اہم مقام رکھتی ہے، اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کو تیری محبت سے الگ نہیں کر سکتی یا تیری ذات سے الگ نہیں کر سکتی۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیرہ و سرکش بھی دھم بھرتے صدا تیرا۔ بن کو جو یہاں پر محاورتاً استعمال کیا ہے، یعنی کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ خیرہ و سرکش، خیرہ کے معنی ہے چندھیایا ہوا، یعنی جب سورج کی روشنی ڈائریکٹ براہ راست آنکھوں پر پڑتی ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، مکمل طور پر کھلتی نہیں ہیں۔ سرکش کہتے ہیں باغی کو، نافرمان کو، گستاخ۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب العزت، اے رب کعبہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، تیری عظمت کو مانے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، یعنی ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم تجھے اپنا معبود برحق نہ مانیں۔ ہمارے پاس کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے انکار کی، کفر کی۔ اس شعر میں بن جو ہے وہ معنی دیتا ہے محاورے کے، یعنی کوئی چارہ نہ ہونا، یعنی ہمارے پاس، شاعر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، کوئی نیب المدل نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا خالق و مالک مانیں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باغی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے اور خیرہ ہیں، یعنی جیسے تیز روشنی دیکھنے کے بعد انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اس کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے اور نظر ہٹانے کے بعد اس کو ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ایسے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں اندھوں کی طرح ہیں، لیکن ایسے گمراہ لوگ بھی آج کے دور میں بار بار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اس کی عطا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب وہ لوگ جو تیرے نافرمان ہیں، جو تیرے گستاخ ہیں، جو تجھ پر ایمان نہیں لائے، جو گناہ گار بندے ہیں، لیکن وہ بھی تیرا دم بھرتے نظر آتے ہیں کہ تو ہی ان کا خالق و مالک ہے اور جو کچھ ان پر عنایات اور اکرام ہوتے ہیں وہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننے، اعتراف کرنے پر مجبور ہیں اور کہتے ہیں الہی ہم تیری کتنی محبت بھول جاتے ہیں، الہی ہم تیری کتنی محبت بھول جاتے ہیں، شکایت یاد رکھتے ہیں، عنایت بھول جاتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں برے لوگ بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی پر ایمان لے آئیں، تجھے اپنا خالق و مالک مان لیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان پر اس دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ بہت جلد جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ دنیاوی مصیبتیں جو ہیں وہ اس کے صبر کو، تحمل کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہیں، لیکن جب وہ تیری بارگاہ میں جھکتا ہے تو شکایت بھی تجھ ہی سے کرتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر مصیبت میں، ہر رنج تو نے ہی انہیں مبتلا کیا ہے اور تو ہی اس مصیبت اور پریشانی سے اور رنج سے انہی کو نکالنے والا ہے۔ یعنی وہ خوشی میں تو تجھے بھول جاتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی رنج، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف آتی ہے تو وہ تجھ سے ہی گلہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور تجھ ہی سے گلہ کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رنج، مصیبت اور پریشانی دی ہے، تو ہی ہمیں ان سے نکالنے والا ہے، کیونکہ تو ہی قادر مطلق ہے۔ ہم پر جو پریشانیاں آئی ہیں، جن مشکلات میں ہم گر گئے ہیں، ان سے تو ہی ہمیں نکالنے والا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مصیبت اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہو یا مصیبت و بلاؤں کو ٹالنے پر قدرت رکھنے والا ہو۔ تو ہی خالق جہاں ہے، تو مالک جہاں ہے۔ نشے میں وہ طاقت کے ہیں سرشار اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر اس دنیا میں رہنے والے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنے عہدے کے گھمنڈ میں سرشار ہیں، بے خود ہیں، جو تیرا ذکر نہیں کرتے، جو تیرا شکر نہیں کرتے
کہ تو نے انہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، دنیاوی دولت، دنیاوی عہدہ، دنیاوی جاہ و حشمت، جو تو نے ان کو عطا کی ہے، اس پر تیرا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ایسے لوگ اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو تیرے نافرمان ہیں، جو تیری دی گئی عنایتوں کو، جو تیری دی گئی آسائشات کو استعمال تو کرتے ہیں، ان پر غرور بھی کرتے ہیں، گھمنڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے حال میں مست و بے خود رہتے ہیں، جو تجھے عیش و عشرت میں بھی یاد نہیں کرتے اور تیرا شکر ادا نہیں کرتے۔ شاعر نے اس شعر میں ایسے لوگوں کو مست و بے خود کہا ہے جو دنیاوی عیش و عشرت میں گم ہو گئے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمتیں دینے والا خالق کائنات ہے، جس کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ لیکن عیش اور بری عادتوں کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ انسانیت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کو بہادر شاہ ظفر اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں: ظفر اسے آدمی ہرگز نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی وہ لوگ جو دنیاوی نشے میں، دنیاوی دولت کے گھمنڈ میں، تکبر میں، غرور میں بے خود ہیں، اور جو تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، جو تیرے نافرمان ہیں۔ اطاعت میں ادب تیرا، عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے اطاعت سے اقرار سوا تیرا۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی انسانی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی غفلت اور لاپرواہی میں اکثر جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے اپنی گناہوں کا احساس ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، تو وہ توبہ و استغفار کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی عاجزی اور انکساری سے عظمت الہی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گناہ کر لیا جائے تو اس سے معافی بھی طلب کر لی جائے، کیونکہ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے یہاں پہ غفلت برتنے کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے اور معافی طلب نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اطاعت میں ادب تیرا، عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، یعنی کہ ہمیں گناہ اگر ہم سے سرزد ہو جائیں یا ہم گناہ کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ وہ قادر مطلق جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں تو میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے توبہ استغفار کرو، میں تمہاری توبہ استغفار قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، کثرت سے اس سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق یعنی دنیا، مہک یعنی خوشبو، صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ پھر بھی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، وہ خدا کو خالق حقیقی، قادر مطلق مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایسا کب تک ہوگا؟ کیونکہ تو اس دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہے، تیرا جلوہ اس دنیا میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس دنیا، اس کائنات کی ایک ایک شے تیری عظمت و بڑائی کی گواہی دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کب تک تیرا نام جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں پھیلے گا، یعنی کب تک لوگ تیری ذات سے، تیرے نام سے انکار کریں گے، تجھ پر ایمان لانے سے انکار کریں گے، کیونکہ تو اس دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، تیرے جلوے ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، تیری خوشبو جو ہے ہوا گھر گھر لیے پھرتی ہے، یعنی تیرا پیغام لیے ہر گھر، یعنی تیرا پیغام لیے صبا گھر گھر پھرتی ہے کہ تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، تو ہی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں لوٹ کر تجھی تک جانا ہے، تیرے آگے ہی جواب دہ ہونا ہے، تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ کب تک لوگ تجھے نہیں مانیں گے، آخر کار انہوں نے تجھے مان ہی لینا ہے، کہ کیونکہ تو ہی اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ لوگ آخر کار تیری ذات پر، تیری صفات پر، تیری وحدانیت پر
ایمان لے ہی آئیں گے کہ کیونکہ تو خوشبو کی طرح اس دنیا میں ہر جگہ پھیلا ہو، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس شعر میں حالی اپنی شاعری کی، اپنے کلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا ہر بول جو ہے وہ پڑھنے والے کے دلوں میں اتر جاتا ہے، یعنی تو اتنے اچھے الفاظ، اتنے اچھے انداز بیان کے ساتھ شاعری کرتا ہے کہ تیرا جو لفظ ہے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتا ہے، کیونکہ تیرا رنگ بیان جو ہے وہ سب سے جدا ہے، سب سے نرالا۔ یعنی اس شعر میں حالی اپنی شاعری کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام شاعروں میں تیرا رنگ جو ہے وہ سب سے جدا، سب سے الگ ہے۔ تیرا رنگ بیان جو ہے وہ دل نشین ہے، اثر انگیز ہے، جو تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں پر جا کر اثر کرتی ہے۔ اس نظم حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس نے کن کہا اور یہ کائنات تخلیق ہو گئی۔ اس کائنات کا خالق و مالک خدائے بزرگ و برتر ہے، اس لیے اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری، اس کے احکام کی بجا آوری ہر فرد بشر پر لازم ہے۔ ہر شے پر اسی خدائے واحد و یکتا کا قبضہ و تسلط ہے۔ اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر لانا جو کہ بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، انسان پر فرض ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ خدائے لم یزل کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائے اور اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کا احسان مانے کہ وہی خالق کائنات ہے، وہی دنیا کا بنانے والا ہے، وہی دنیا کا خالق و مالک ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ نظم بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اردو کی اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔